الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لے ایک مرتبہ. اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہے. اللہ کے رسول کے بڑے قریبی صحابی ہیں. جلیل القدر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. 2 ہجرت فرمائی ہے انہوں نے، ایک حبشہ کی اور ایک مدینے کی. ابھی جو میں نے خطبے میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول کی حدیث بیان فرمائی ہے، اس حدیث کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہیں. پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا مریض العبد، جب بندہ بیمار ہو جائے، او سافر، یا سفر کی حالت میں ہو، مسافر ہو، کتب له مثل ما كان يعمل مقیما صحیحا، تو جو اعمال وہ تندرستی کی حالت میں کرتا تھا، صحت کی حالت میں کرتا تھا، یا قیام ہونے کی حالت میں جو اعمال کرتا تھا، وہ سفر میں آنے کی وجہ سے یا بیماری میں آنے کی وجہ سے وہ اعمال نہیں کر پا رہا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو وہی ثواب عطا فرمائیں گے جو وہ حالت صحت میں اور حالت قیام میں کیا کرتا تھا. یہ حدیث کا ترجمہ ہو گیا. اب اس حدیث کا مطلب سمجھے کہ جیسے مثال کے طور پر ہم صحت مند ہیں اور اپنے مقام پہ مقیم ہیں، صحت ہونے کی حالت میں ہم 5 وقت کی نمازیں اپنے وقت پر ادا کرتے ہیں، کھڑے رہ کر ادا کرتے ہیں، با جماعت ادا کرتے ہیں، اور ساتھ میں صبح میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے ہیں، منزل کی تلاوت کرتے ہیں، صبح میں 3 تسبیح، رات میں 3 تسبیح پڑھتے ہیں. یہ معمولات ہے. کسی کا عمل ہے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا، تو کوئی درود شریف پڑھتا ہے، کوئی استغفار کی کثرت کرتا ہے صحت مند ہونے کی حالت میں، کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے صحت مند ہونے کی حالت میں، آنکھوں سے نظر آتا ہے. مگر ایسا ہوا کہ اس کی طبیعت اچانک بگڑ گئی، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا. اب وہ وقت پر نماز پڑھ نہیں سکتا، اب وہ وقت پر مسجد میں آ نہیں سکتا، اب وہ مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ شریک ہو نہیں سکتا، اب وہ صبح شام کے معاملات پورے کر نہیں سکتا، صبح شام میں استغفار کی کثرت کر نہیں سکتا. حالت ایسی ہے کہ ICU میں ہے یا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، کر رہا ہوں اعلان بعد میں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، تو اس کے وجہ سے وہ سارے معمولات پورے کر نہیں پا رہا ہے. تو دل ہی دل کے اندر کڑن ہے، دل ہی دل میں کڑن ہے، درد ہے کہ اب کیا ہوگا، میرے معمولات چھوٹ رہے ہیں. تو اللہ رب العزت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نہ کرنے کے باوجود، معاملات پورے نہ کرنے کے باوجود، نہ پڑھنے کے باوجود اس کو سارا ثواب اس کو عطا فرمائیں گے جو وہ صحت مند ہونے کی حالت میں کرتا تھا. اللہ کے رسول نے کتنی بڑی تسلی عطا فرمائی ہے.
یہ پہلی مثال۔ دوسری مثال سفر کی حالت میں، کہ انسان سفر میں ہوتا ہے، کبھی اچھی حالت میں ہوتا ہے، کبھی پریشانی میں ہوتا ہے۔ سفر کے حالت میں ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ سفر میں وقت پر نمازوں کا اہتمام نہیں ہوتا، سفر میں معاملات کا اہتمام نہیں ہوتا، سفر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر حالت قیام میں اپنے مقام پہ رہتے ہوئے جو معاملات کیا کرتا تھا، جو عبادتیں کرتا تھا، سفر کی وجہ سے وہ چھوٹ رہے ہیں، اللہ اس کو سارے ثواب عطا فرمائیں گے سفر میں نہ پڑھنے کے باوجود جو وہ حالت قیام میں پڑھا کرتا تھا۔ کتنی بڑی تسلی دے رہے اللہ کے رسول۔ اس حدیث سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ دین اتباع کا نام ہے۔ دین اپنی مرضی کے مطابق اور اپنے خواہش کے مطابق چلنے کا نام دین نہیں ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ اتباع کا نام۔ مثال کے طور پر آج کے زمانے کی مثالیں لے لو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صفیں درست کیا کرو، جہاں پر صفیں ٹیڑھی ہوں گی وہاں پر دلوں کے اندر ٹیڑھا پن اللہ پیدا کریں گے۔ صفوں میں بیچ میں جگہ خالی نہ رہنی چاہیے، ہے یا نہیں؟ اور آج سے پہلے آج تک ہم یہی اعلان کرتے آئے کہ بیچ میں جگہ خالی نہ رکھیں، کندھوں سے کندھا ملائیں اور صفوں کو درست کریں۔ حالات بدل گئے، اب مجبوری آئی۔ کیا آئی؟ کہ صفوں کے بیچ میں ایک ساتھی دوسرے ساتھی کے بیچ میں کیا کریں؟ تھوڑا سا گیپ رکھیں۔ اب ہم یہ کہیں کہ یار ایسی نماز ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی پتہ نہیں، میرا دل تو اس کو گوارا نہیں کرتا۔ دین اپنے دل کے مطابق چلنے کا نام نہیں ہے۔ ابھی سفر کے اندر ہم مسافر بن گئے۔ شریعت نے کہا اگر 77 کلومیٹر سے آگے تم سفر کر رہے ہو اور تمہارا سفر 15 دن سے کم کا ہے، 3 دن 4 دن 5 دن 10 دن کئی جگہ پر کام سے چلے گئے اور وہ سفر 77 کلومیٹر سے آگے کا ہے، تو شریعت کہتی ہے 4 رکعت والی نماز 2 رکعت بن جاتی ہیں اور تمہیں 2 ہی رکعت نماز پڑھنا ہے۔ ظہر ہے، عصر ہے اور عشاء کی نماز اب تم سفر میں کتنی رکعت پڑھو گے؟ 2 رکعت۔ اب ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ 2 کیسے پڑھیں گے؟ زندگی بھر تمہیں ہمیشہ ظہر کی 4 پڑھتا آیا ہو، اب 2 پڑھو، میرا دل گوارا نہیں کر رہا ہے۔ اب تم 2 پڑھو گے تو تمہیں ثواب نہیں ملے گا، 4 پڑھو گے تو تمہیں ثواب نہیں ملے گا۔ اپنے اس لیے کہ اس وقت میں 4 کا پڑھنا یہ دل کی اتباع ہے، اللہ کے حکم کے مطابق عمل نہیں ہے۔ اور دین نام ہے اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنے کا، اپنے دل کی اتباع کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ وہاں پہ تمہیں 2 ہی پڑھنا پڑے گا، 2 پڑھیں گے تو اللہ کیا کریں گے؟ ثواب عطا فرمائیں گے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان میں سحری اور افطاری کو لے لو۔ سحری کے اندر شریعت کہتی ہے کہ سحری کھانا سنت ہے۔ اگر کوئی انسان رات میں سحری کھائے اور سو جائے اور نیت کرے کہ میں یہی سحری کر رہا ہوں اور یہی نیت کر کے سو جائے تو اس طرح سے کرنا یہ خلاف سنت ہے۔ کیا ہے؟ خلاف سنت ہے۔ دیکھو یہاں پر بھی روزہ رکھ رہا ہے لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا سحری کو تاخیر سے ادا کرو، یعنی جتنا دیر ہو سکے اتنا دیر سے سحری کھایا کرو۔ دیر کا مطلب اپنے وقت کے اندر لاسٹ آخری لمٹ تک، بس وقت ختم ہونے والا ہے وہاں تک سحری کھایا کرو تاکہ دن بھر کے اندر عبادات میں تمہیں تقویت ملے گی۔ یہ نہیں کہ عشاء کے بعد تراویح کے بعد سحری کھا لی اور یہی نیت کر لیا کہ یہ سحری ہے تاکہ صبح میں اٹھنا نہیں ہوتا ہے، اور الارم صبح کے 12 بجے کا لگایا اور سو گیا، فجر کی نماز بھی گئی، اشراق بھی گئی، سب کچھ چلا گیا۔ یعنی روزہ رکھنے کے چکر میں ایک فرض ادا کرنے کے چکر میں دوسرا فرض چھوڑ دیا، تو یہ بھی خلاف سنت ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ خلاف سنت ہے۔ اسی طرح افطاری کو لے لو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جتنے جلدی غروب ہونے کے بعد افطاری کرو گے یہ اتنے زیادہ فضیلت کا باعث ہوتا ہے۔ سب سے افضل افطاری کون سی ہے؟ جو غروب ہونے کے بعد اپنے وقت پر کی جائے۔ لیکن اگر یہاں کوئی یہ کہے کہ نہیں میرے اندر تو ابھی اور طاقت ہے، میں 1 گھنٹے کے بعد افطاری کروں گا، تو اس طرح سے کرنا اس کو گناہ کا سبب بنے گا۔ حالانکہ پہلے جو بھوکا رہ رہا تھا وہ ثواب ہے، لیکن غروب ہونے کے بعد اب جو بھوکا رہے گا یہ گناہ بن رہا ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ بھوکا رہنا اللہ کے حکم کے مطابق، کھانا کھانا یہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق۔ یہاں پر ہماری دل کی مرضی نہیں چلے گی۔
بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اگر بیماری کے حالت میں ہیں اور گھر کے اندر نماز پڑھنے کی نوبت آتی ہے، جیسے آج کے زمانے میں اعلان ہو گیا ہے کہ اگر کوئی انسان وائرل انفیکشن کا شکار ہے تو اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھے، مسجد نہ آئے۔ اب وہ گھر میں نماز پڑھ رہا ہے اور رو رہا ہے اور دل میں کڑن ہے کہ میں مسجد جاتا تھا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، رو رہا ہے، دل میں آہ ہے، غم ہے، تو اللہ کے رسول اسے کہہ رہے ہیں کہ غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، مجبوری کی وجہ سے تجھے اس حالت تک پہنچایا گیا ہے، اللہ تجھے وہی سارا ثواب عطا فرمائیں گے جو تم مسجد جا کر ادا کیا کرتا تھا۔ الدین یسر، دین آسان ہے۔ دین کیا ہے؟ دین آسان ہے۔ اللہ کے رسول کے سامنے جب دو چیزیں پیش کی جاتی، ایک مشکل اور ایک آسانی، تو اللہ کے رسول آسانی کو اختیار کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ آسانی کو اختیار کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے رسول کمزور تھے یا اللہ کے رسول اپنی بدن کی آرام کرنے کے لیے آسانی کو پسند کرتے تھے اور مشکل کو چھوڑ دیتے تھے۔ نہیں، جب سامنے والا ہم سے بڑا ہو اور ہمارے سامنے دو چیزیں پیش کر رہا ہے، ایک مشکل اور ایک آسان، تو اس کی لاج رکھنے کے لیے اس کی لاج رکھنے، اس کی شان کے مطابق یہ ہے کہ ہم آسانی کو پسند کریں اور مشکل کو چھوڑ دیں۔ یہ اللہ کے لیے عبدیت ہے کہ اللہ نے ہمارے سامنے دو راستے چھوڑے ہیں کہ تمہیں کون سا اختیار کرنا ہے، ایک مشکل یا آسان۔ تو ہم اگر مشکل کو پسند کرو گے تو یہ اللہ کو اپنی بہادری دکھانا ہے، اگر آسانی کو پسند کرو گے تو یہ اللہ کے سامنے اپنی عبدیت کا اظہار ہے۔ جیسے اسکول کے اندر یا مدارس کے اندر استاد یا ٹیچر اپنے بچوں کو مارتے ہیں، اگر کوئی بچہ ایسے ہی ڈھٹ بن کے سامنے کھڑا رہے، مارو، کتنا مارتے ہیں، تو استاد مارنے کے بعد دل میں سوچتا ہے کہ یہ مجھے ذلیل کر رہا ہے، اور استاد بچوں کے نظر میں یہ جو بچہ ہے یہ سوچتا ہے کہ میں بچوں کے سامنے ہوشیار بن جاؤں کہ کتنا بھی مارے مجھے کچھ لگا ہی نہیں ہے۔ استاد اسی بچے پہ رحم کھاتے ہیں جو ایک بھی لکڑی مارے، استاد جی بہت لگ گیا، مجھے معاف کر دو۔ استاد کو رحم آتا ہے اور استاد کیا کر دیتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ کے سامنے عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ آسانی کو اختیار کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ سے کہ یسرا ولا تعسرا، او میرے صحابہ، امت کے سامنے آسانیاں پیدا کرو، تنگ دستیاں اور مشکل میں امت کو نہ ڈالو۔ بشرا ولا تنفرا، امت کو خوشخبری سناؤ، لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ، لوگوں کو ڈراؤ نہیں۔ اللہ بڑے قہار ہیں، اللہ زبردست ہے، اللہ جہنم میں ڈالیں گے، اللہ عذاب قبر دیں گے، اللہ ایسے اللہ ویسے، لوگوں کو ڈراؤ نہیں۔ اللہ کو، امت کو بتائیں کہ اللہ بڑے رحیم ہیں، اللہ بڑے کریم ہیں، اللہ اگر آپ یہ کام کریں گے اللہ آپ کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ اللہ کی ستاری کو دیکھو، اللہ کی غفاری کو دیکھو۔ بشرا ولا تنفرا، خوشخبری سناؤ لوگ۔ ایک اللہ والے کی عیادت کے لیے گئے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے، تو دیکھا کہ وہ بڑے تکلیف میں ہیں، بیمار ہیں، لیکن زبان سے کہہ رہے الحمدللہ، اللہ 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 اللہ۔ تو دوسرے اللہ والے نے اس بیمار اللہ والے سے فرمایا کہ ایسے وقت میں اللہ کے سامنے عافیت طلب کرو، یہ نہیں کہ اپنی بہادری کا اظہار کرو، یہ نہیں کہ بہادری کا اظہار کرو۔ بیمار ہیں تو بیماری کا اظہار اللہ کے سامنے کرو، شکایت مخلوق کے سامنے نہیں، لیکن اللہ کے سامنے شکایت ضروری ہے، اس لیے کہ تم سے زیادہ پارسا اور نیک اور بہادر اور ہمت والے، صبر والے حضرت ایوب علیہ السلام تھے، لیکن ان کو جب بیماری آئی تو وہ کہہ رہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ابھی حضرت ایوب سے زیادہ صبر کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ بتاؤ، نہیں نا۔ وہ بھی تکلیف میں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ یا بات یہ کہہ رہے، اعلیٰ تقوی کی بات، اعلیٰ درجے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی انسان واقعتاً مجبور ہے، جیسے عورتوں کا مسئلہ، اگر حالت حیض میں آتی ہیں تو نمازیں ان سے کیا ہے؟ معاف۔ رمضان کا مہینہ آیا، روزے اس وقت میں اس کو رکھنا نہیں ہے، بعد میں قضا کرنی ہے، نمازوں کی قضا نہیں ہے لیکن روزوں کی قضا ہے، تو اس وقت میں روزہ رکھنا اس کے لیے حرام ہے۔ لیکن اگر وہ دل میں روئے، پڑے اور غم کا اظہار کریں کہ اب میں ناپاک ہو گئی، نماز کیسے پڑھوں، قرآن کیسے پڑھوں، روزہ کیسے رکھوں، تو شریعت کہتی ہے کہ میری بہن تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نماز پڑھتی تھی اللہ کے حکم کے مطابق، اب حالت حیض میں ہے، اب نماز نہیں پڑھ رہی ہے، اس میں بھی اللہ کا حکم ادا ہو رہا ہے۔
اس میں بھی کیا ہو رہا ہے؟ بولو نا، اللہ کا حکم ادا ہو رہا ہے۔ یعنی جو کام ہمارا دل کرتا ہے وہ کرنا عبادت نہیں ہے، وہ کرنا بندگی نہیں ہے، وہ کرنا شریعت نہیں ہے، وہ کرنا دین نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو کرنے کو کہا ہے، چاہے اس میں ہماری مرضی ہو چاہے اس میں ہماری مرضی نہ ہو، تب بھی وہ کام ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کرنا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت اویس قرنی کا نام سنا ہے؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے لیکن اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے لیکن اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں۔ کیوں نہیں دیکھا؟ اس لیے کہ والدہ کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کی امی بیمار تھی۔ اللہ کے رسول کی کون ایسا مسلمان ہے جو اللہ کے رسول کو دیکھنا نہیں چاہے گا؟ بتاؤ کون ایسا مسلمان ہے جو تڑپتا نہیں ہوگا کہ اللہ کے رسول کو دیکھے؟ سارے تڑپتے ہیں، سب چاہتے ہیں اللہ کے رسول کا دیدار کرے، لیکن خصوصاً اس وقت میں جو اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ہو اور وہ اللہ کے رسول کو دیکھنا نہ چاہے، ایسا کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ حضرت اویس قرنی بھی اللہ کے رسول کو دیکھنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے ان کو پیغام بھجوایا کہ تم ہمیں دیکھنے کے لیے مدینہ نہیں آ سکتے، تم وہیں رہو، قرن میں رہا کرتے تھے، وہیں رہو اور اپنی ماں کی، اپنی والدہ کی خدمت کیا کرو۔ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، وہ مدینہ نہ آئے اور اللہ کے رسول کا دیدار نہ کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اگر ان کی جگہ اگر کوئی یہ سوچتا کہ میری والدہ تو یہی ہے، کہیں جانے والی تھوڑی ہے، اللہ کے رسول کا اگر وفات ہو گئی اور انتقال ہو گیا تو میں اللہ کے رسول کا دیدار کیسے کروں گا؟ چھوڑو میرے والدہ کو، میں اب اللہ کے رسول کا دیدار کروں۔ اور اپنے والدہ کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کے دیدار کے لیے شوق میں اگر آتا تو یہ اللہ کے رسول کے حکم کی عدولی ہوتی ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول کے حکم کی اطاعت کی، اتنا بڑا امر چھوڑ دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا، خصوصاً حضرت عمر سے فرمایا کہ او میرے صحابہ، قرن میں ایک بندہ ہے اللہ کا جس کا نام اویس ہے، جب تمہاری کبھی اس سے ملاقات ہو جائے تو کیا کرنا؟ اس سے دعا کروانا۔ اللہ کے رسول ان سے کہہ رہے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کا دیدار کیا، ان سے کہہ رہے ہیں جس نے اللہ کے رسول کی مجلس کی صحبت پائی، اللہ کے رسول کی مجلس کا شرف حاصل کیا، ان سے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تم ان سے دعا کروانا جس نے میرے حکم کی اطاعت کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت عمر سے کہا جا رہا ہے کہ تم اسے دعا کروانا۔ اللہ نے کیا مرتبہ عطا فرمایا؟ تو اس واقعے سے پتا چلا کہ دین نام ہے کس کا؟ اتباع کا۔ دین نام ہے اللہ کے حکم کے مطابق چلنے کا، اپنے دل کی مرضی کے مطابق کرنے کا نام دین نہیں۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، سفر کے حالت میں روزہ رکھنا یہ نیکی نہیں ہے۔ سفر کے حالت میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان سفر میں چل رہا ہے اور روزہ رکھ رہا ہے، سفر میں تکلیف ہو رہی ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ میں کتنا بڑا تقوی والا ہوں، دیکھو میں روزہ رکھ رہا ہوں، شریعت کہتی ہے یہاں پر روزہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ہاں اگر حقیقت میں تکلیف ہے تو، ورنہ تکلیف تو نہیں ہے، سفر میں ہے ماشاءاللہ، اچھا خاصا اسی کا سفر ہے بغیر پریشانی کا، تو ایسے وقت میں تکلیف نہیں ہے، ایسے وقت میں روزہ رکھنا چاہیے، افضل ہے۔ پھر بھی اگر نہ رکھے تو گناہ نہیں ہوگا، بعد میں اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ لیکن سفر کے حالت میں روزہ رکھنا اور نہ رکھنا یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ اگر تکلیف ہے تو روزہ نہ رکھیں، اگر رکھتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا نیکی نہیں ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ دین اتباع کا نام ہے۔ چاہے ہمارا دل کہتا ہو روزہ رکھیں کہ رمضان میں کیسا روزہ چھوڑے۔ ہم نے عرب کے اندر جب رمضان میں عمرہ کے لیے گئے تھے تو حرم میں بعض لوگوں کو روزے کیا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے دوپہر میں، اس لیے کہ وہ مسافر تھے۔ کیا تھے وہ؟ مسافر تھے۔ ابھی کچھ لوگ ان کو دیکھ کر اگر یہ تانا دے کیسے لوگ ہیں حرم میں آ کے روزہ نہیں رکھتے، حرم میں آ کے روزہ چھوڑ رہے اور ماشاءاللہ روزے داروں کے سامنے پانی پی رہے ہیں۔ نہیں، وہ جو کر رہا ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہا ہے، اور تم جو کر رہے ہو وہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہے ہو۔ مقیم اگر قیام کی حالت میں روزہ رکھتا ہے یہی اللہ کی چاہت ہے۔ مسافر اگر سفر میں روزہ چھوڑتا ہے یہی اللہ کی چاہت ہے۔ نہ روزہ رکھنا افضل ہے نہ روزہ چھوڑنا افضل ہے، بلکہ افضل کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی اطاعت افضل ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور آگے پتہ نہیں حالات کیسے آئیں، لاک ڈاؤن کا ہو یا نہ ہو، بیماری آگے بڑھے نہ بڑھے، اللہ سے دعا کرتی رہنی چاہیے، دونوں حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ قانون کی اطاعت
قانون سازی قانون دار ہم کو جو قانون ہمارے سر پہ لادا ہے اس کی اطاعت کرنا بھی یہ اسلام کا پسندیدہ عمل ہے. ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، اس لیے کہ اگر خلاف ورزی کرتے ہیں تو فساد کا اندیشہ ہے، شر کا اندیشہ ہے. تو اس حالت میں اگر حالات بگڑتے ہیں، مسجدیں اللہ نہ کرے اگر بند ہو جاتی ہیں، مسجد گھروں میں نماز پڑھنے کا موقع آتا ہے، تو اس وقت میں اپنے دل کو جو ہے زیادہ تکلیف کا باعث نہ بنائیں، اس سے کہیں کہ یہی اللہ کی مرضی ہے. یہی کیا ہے؟ اللہ کی مرضی. دین آسان ہے. دین یہ نہیں کہتا ہے چاہے تمہارے گردن پہ تمہارے گلے پہ کیا کرے چھری رکھ دی جائے پھر بھی تمہیں مسجد میں آنا ہے، پھر بھی تمہیں دین کی اطاعت کرنا ہے، پھر بھی وہی کرنا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. تو یہ دین نہیں ہے. دین بلکہ آسان ہے. اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.